اس کی گردن کلم کی، حضرت سجدے سے اٹھے اور اٹھ کر اس آدمی کی طرف جانے لگے۔ فرمایا کون ہو، کیسے تم نے مدد کی، تم تو میرے محسن ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ پڑھی تو جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی تو فوراً میں اترا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو جو تکلیف تھی میں نے آپ سے تکلیف کو دور کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس دعائے خاص کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے وہ دعا پیش کر رہے ہیں۔ دعا مانگنے والے نے جب پروردگار عالم سے دعا مانگی، وہ دعا پڑھی، اس مبارک دعا کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، اللہ رب العزت نے آسمان کے فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، کون اس فرد بشر کی مدد کے لیے جائے گا؟ کون اللہ کے اس نیک بندے کا تعاون اور اس کی مدد کرے گا؟ ایک فرشتہ 7ویں آسمان سے اترا۔ پہلی مرتبہ جب اس نے دعا پڑھی تو وہ وہاں سے روانے ہوئے، دوسری مرتبہ پڑھی آسمان دنیا پر، تیسری مرتبہ پڑھی، اللہ نے ان کا مقصد پورا کر دیا تھا۔ جو ظالم شخص ان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے نقصان پہنچانے والے کا خاتمہ کر دیا، وہ تباہ اور برباد ہوا۔ اللہ نے اس مخلص بندے کو نجات مرحمت فرمائی۔ وہ مبارک دعا حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے۔ بعد میں سفر سے واپس تشریف لائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ دعا میں نے پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید، اللہ نے تجھے اپنا وہ اسم اعظم الہام فرمایا، جو شخص اس اسم اعظم کے بعد اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو پورا کریں گے۔ بہت ہی مؤثر اور مجرب ہے، اور اللہ والوں نے اس مبارک عمل سے بہت سی مخلوق کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک عمل کی برکت سے بہت سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا۔ ان الفاظ کی برکت، یہ بڑا باکمال اسم اعظم ہے، اللہ نے اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور خادم خاص تھے۔ یہ اپنے علاقے سے کیسے مکہ مکرمہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے حاضر ہوئے، یعنی چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ان کی پہنچ ہے وہ کس راستے سے ہوئی، ذرا اس کی طرف روشنی ڈالوں اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اس کی مکمل تفصیل بیان کروں گا اس عمل کی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ننھیال کو ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ 8 سال عمر تھی حضرت زید کی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا ایک راستہ بنایا ہے، جس کا نصیب اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے اسباب بھی پروردگار عالم خود بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام مرحمت فرمانا تھا۔ برگزیدہ اور جلیل القدر صحابہ کرام میں حضرت کا نام ہے، اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے یہ صرف ایک صحابی ہیں جن کے نام کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک وصف خاص ہے، ایک امتیازی شان ہے جو اللہ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمائی تھی۔ زہ نصیب ان کی خوش قسمتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو بہرحال یہ وہاں سے آ رہے تھے، کین قبیلے کے لوگوں نے اس قافلے پہ حملہ کیا اور غارت گری کی اور لوٹا اس قبیلے کو۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنایا اور غلام بنا کر اکاز کے میلے میں جا کر بیچ دیا۔ اور خریدنے والے کون ہیں؟ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھتیجے لگتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر پانی پینے کے لیے جب گئے
اور بھی مشرکین پانی پی رہے تھے، صحابہ کرام ان کو بھگانے لگے۔ حضور نے فرمایا حضرت حکیم ابن حزام کو نہ بھگاؤ، ان کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا۔ اور حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں آگ کو ٹھنڈا کرنے کی بھی بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے یہ لڑائی نہ لڑی جائے۔ تو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور آ کر ہدیہ کر دیا اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عادات، ان کے خصائل، ان کی چلن چال، ان کے طریقہ کار، ان کے پیاری عادات ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور طلب فرمایا کہ یہ مجھے دے دیجئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پر پیش کر دیا کہ یہ لے جائیے آپ اس غلام کو۔ پھر اس کے بعد عرصہ دراز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد محترم بہت پریشان تھے۔ شفقت پدری جب جوش مارتی تو روتے، آنسو بہاتے، اپنے پیارے بیٹے کو یاد کرتے، اور ہر طرف سے انہوں نے چکر لگایا کہ کہیں کسی علاقے سے کوئی ایسا راستہ مل جائے، کچھ معلومات حاصل ہو جائیں کہ ہم اپنے بیٹے تک رسائی حاصل کریں، لیکن کہیں سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ان کے علاقے کے لوگ حج کے موقع پر حرم شریف تشریف لائے، انہوں نے اس بیٹے کو دیکھا۔ بچے کو دیکھ کر جا کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے والد حارث کو جا کر انہوں نے اطلاع کی کہ آپ کا بیٹا وہاں موجود ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے والد محترم اور ان کے چچا وہاں سے آئے، مکہ مکرمہ میں پہنچے اور معلومات حاصل کی کہ ہمارا بچہ کس کے پاس ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص ہے۔ یہ حضور کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ، ہم آپ کو منہ بولی قیمت دینے کو تیار ہیں، ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو زبردستی اس کو اپنے پاس رکھا نہیں ہے، میں اس کو بلاتا ہوں، آپ اس سے بات کیجئے، معاملات طے کیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو میری طرف سے آزاد ہے، کچھ بھی نہ دیجئے۔ انہوں نے بلایا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے ابا اور اپنے چچا کو دیکھا، ملے، ملاقات ہوئی، آنکھیں ٹھنڈی کی والد نے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا ابا جان میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا دیکھو آپ غلامی کو قبول کر رہے ہو اپنے لیے اور آزادی کو ترک کر رہے ہو، کتنی بڑی آزادی کی زندگی آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہزاروں آزادیاں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بار بار انہوں نے کوشش کی، آخر کار وہ چلے گئے۔ ان کو تسلی ہو گئی کہ ہمارا بچہ یہاں خوش ہے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید آج کے بعد زید ابن حارث نہیں، زید ابن محمد ہے، میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑی قریش کی جماعت کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ حضرت زید میرے بیٹے ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ میری میراث میں شریک ہیں۔ تو بعد میں احکامات سورۃ احزاب میں آیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ کسی کو منہ بولا بیٹا آپ کہہ تو سکتے ہیں لیکن اس کو اپنی وراثت میں شریک نہیں کر سکتے، اور جو احکامات ایک شرعی رشتہ دار کے ہوتے ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ آپ کا غیر ہے۔ پھر اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کو زید ابن حارث کہا کرو، زید ابن محمد نہ کہا کرو۔ باقی شفقتیں، محبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحال رہی ہیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خصوصی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے بالکل کالے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت یہ تھی کہ جس طرح حضرت حسن و حسین کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اسی طرح حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی گود میں بٹھاتے، ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اپنا معاملہ حضرت اسامہ ابن زید کے ساتھ ویسے ہی رکھا کرتے تھے جس طرح حضور رکھتے تھے۔ حب النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا کہا جاتا تھا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو جب بعد میں وقت آیا، حضرت جوان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کے بارے میں سوچا کہ حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرنی چاہیے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام بھیجوایا، کہا کہ وہ شادی کریں، نکاح کریں حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت پریشان تھی اس معاملے میں، بڑی سوچ و بچار میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب میرا نبی فیصلہ کر دے اس کے بعد پھر کسی کو اختیار نہیں اس پر چوں چرا کرنے کی۔ جب حضور نے کہہ دیا تو اب نکاح کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال وہ کہتی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ان سے کیسے نکاح کروں، ان پر تو غلامیت کا داغ ہے، یہ تو غلام تھے، اور میں بنو ہاشم اتنی بڑا سردار قبیلہ اس کی چشم و چراغ ہوں، میں اس غلام کے ساتھ نکاح کروں اگرچہ اب آزاد ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرو، نکاح کروایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر بھی طے فرمایا، اور خود اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر ان کا دلوایا۔ اور حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی بعد میں نہ بن سکی، کوشش کی گئی کہ ان کا آپس میں تعلق اچھا ہو جائے، لیکن طلاق تک نوبت پہنچی۔ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم بد کو ختم کرنا تھا۔ وہ کیا تھی؟ جب کسی نے کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اب وہ وراثت میں شریک ہے، اس کے وہی احکام ہیں جو بیٹے کے ہوتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا، زید بن حارث نے طلاق دے دی ہے، اب آپ نکاح کر لیجئے۔ اب وہ تو دیکھنے کے اعتبار سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کا بیٹا ہے اور بہو سے نکاح ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے اس رسم بد کا خاتمہ کرنا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام کروایا کہ آپ خود کر دیجئے، تاکہ یہ رسم بد قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے سے یہ محرمات ابدیہ جو ہیں، یہ رشتے حرام نہیں ہوتے، اس سے اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ تو بہرحال زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے، اور دوران سفر ایک کردی نے آپ پر حملہ کر دیا، آپ کو گرفتار کیا، قید کر کے لے گیا، اور اس نے حضرت کی ایک بات بھی نہ سنی، مصر تھا قتل کرنے کے لیے کہ بس آخری فیصلہ ہے۔ حضرت نے فرمایا سامان لے لیجئے، اسباب لے لیجئے، جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہ آپ لے جائیں، لیکن مجھے قتل نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں، قتل ہی کروں گا آپ کو، اور اس مقام پر لے گیا جہاں اس نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہوا تھا۔ حضرت نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دیجیے۔ اس نے کہا جاؤ، مہلت ہے، جا کے نماز ادا کر لو۔ حضرت گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا میں یہ الفاظ انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیے، اللہم یا ودود یا ودود یا ودود یا ذی العرش المجید یا مبدئ یا معید یا فعال لما یرید اسألک بنور وجہک الذی ملا ارکان عرشک وبقدرتک التی قدرت بها علی جمیع خلقک وبرحمتک التی وسعت کل شیء لا الہ الا انت یا غیاث المستغیثین اغثنی اغثنی اغثنی۔ 3 بار حضرت نے اس دعا کو پڑھا۔ اللہ رب العزت نے آسمان بالا سے
اوپر اوپر والے آسمان سے فرشتے کو بھیجا ہے کہ جاؤ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے جو اس شخص کی مدد کو جائے گا؟ ایک فرشتہ وہاں سے اترا، اور پھر جب دوسری مرتبہ پڑھی آسمان دنیا پر، جب تیسری مرتبہ پڑھی حضرت نے دعا، تو تلوار اس ڈاکو کی گردن پر تھی، اس کی گردن کرم کی۔ حضرت سجدے سے اٹھے اور اٹھ کر اس آدمی کی طرف جانے لگے۔ فرمایا کون ہو؟ کیسے تم نے مدد کی؟ تم تو میرے محسن ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ پڑھی تو جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی تو فوراً میں اترا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو جو تکلیف تھی میں نے آپ سے تکلیف کو دور کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس دعائے خاص کے لیے مقرر فرمایا ہے، جس طرح کے فضائل اعمال میں بھی ایک واقعہ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ آیت مبارکہ جب آدمی آخری تکلیف میں ہو، جہاں اسباب جواب دے جائیں، کوئی راستہ مصیبتوں سے نکلنے کا نظر نہ آ رہا ہو، سوا اللہ کے کچھ نظر نہیں آتا، وہاں کھڑے ہو کر بندہ جب یہی کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ پاک آسمان سے فرشتے کو اتار دیتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ لے آئیں، کسی کا تصور بھی نہ گزرے، یقین محکم کے ساتھ اسی کو پکار رہے ہوں، تو پھر اللہ پاک مدد بھی فرماتے ہیں، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا خاص تعلق بھی اللہ رب العزت مرحمت فرما دیتے ہیں، جو ہر موقع پہ اللہ کی ذات عالی کو پکارتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، قدرت کا یہ اصول ہے، بندہ جب اپنی طبیعت کے خلاف، یعنی طبیعت کچھ چاہتی ہے، اللہ کے احکامات کچھ ہیں، بندہ اپنی طبیعت کے خلاف، اپنی چاہت کے خلاف جب اللہ کے دین پر، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ظاہر کے خلاف اس کی مدد کرتے ہیں۔ ظاہر کچھ کہہ رہا ہو، اللہ عز و جل ظاہر کے خلاف مدد کریں گے۔ کیسے؟ ظاہر کہتا ہے، ظاہری اسباب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو غریب اور فقیر ہیں، ظاہری اسباب فرعون کو بادشاہ بتلا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ظاہر کے خلاف اپنے نبی کی مدد فرمائی کہ بادشاہ پانی میں ڈبویا جا رہا تھا، اور وقت کے نبی جن کو وہ معاذ اللہ میلے کچلے کپڑوں والے اور مہین کے الفاظ بدبخت نے استعمال کیے تھے، اللہ رب العزت نے اس نبی کی اور ان کی پوری قوم کی حفاظت فرمائی۔ ظاہر کے خلاف مدد ہوئی ہے۔ لاؤ لشکر اور فوجیں اور اسلحہ تو انہی کے پاس تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ظاہری اسباب تو کچھ ہیں، پوری طاقت نمرود کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت نے مدد فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ظاہر تو یہی کہتا ہے کہ اب آگ لگ رہی ہے اور پیغمبر اب اس تکلیف اور مصیبت میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے نبی کی ظاہر کے خلاف مدد کروں گا۔ تمہیں آگ جلتی نظر آئے گی، لیکن میں اپنے نبی کو اس آگ سے بچا کے دکھاؤں گا۔ تو کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم صفا میرے لیے ہے۔